بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نواز شریف لانگ مارچ کی تیاری کرنا شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان تحریک لبیک کے ساتھ جفیاں پاڑ کو برقرار ہیں۔ ان دونوں ایشوز کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر۔ نواز شریف صاحب نے ایک درخواست دی سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے کہنے پر چلے، یوں کہہ لیں۔ درخواست کا لفظ نواز شریف سے لیڈر کے لیے میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کو کہنا ہے نا، مطلب عدالت کو تو نہیں کہنا تھا مولانا فضل الرحمان نے فون دے کیا چھڑنا پائن کر لو، تو مولانا نے کر لینا۔ تو پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ 11 نومبر کو بلا لیا گیا ہے، نواز شریف کے کہنے پر بلایا گیا ہے، ان کی ہدایت پر بلایا گیا ہے۔ میں نہیں درخواست لفظ کہنا، باقی جڑے مرضی کہندے رہن، اس لیے کہ نواز شریف کا قد اتنا بڑا ہے کہ پی ڈی ایم اس کے آگے چھوٹی ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست کہہ دیا ہے کہ جناب اجلاس بلا لیں، اجلاس میں ہوگی لانگ مارچ کی تیاری، کہ لانگ مارچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جو ان ہاؤس چینج والی بات ہے وہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف ہی نس گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو خود یہ چاہتے تھے کہ جناب ان ہاؤس چینج آئے، شہباز شریف صاحب کئی بار انہوں نے اپنا ویسٹ کوٹ وغیرہ سوائی، لیکن وہ بات نہیں بن سکی، تو انہوں نے پھر اب کل خود کہہ دیا کہ جناب ہم نے نہیں، ان ہاؤس چینج لانے بھی حالات نہیں ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جلسے جلسے بھی ہو گئے، تو پھر آ جا کے لانگ مارچ بچتا ہے۔ تو لانگ مارچ کے لیے اس میں ڈسکشن ہوگی، جو کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا 11 نومبر کو اسلام آباد کے اندر، اور تب تک جو بھی چیزیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزید ان کے جڑا نا دیگ نو دم دیتا جا رہا ہے، اور دم جڑا نا وہ کافی اگ تھلے تیز ہو رہی ہے۔ اگرچہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ ٹی ایل پی دھرنا مک گیا، 1000 تو بعد بندے چھڑتے کو، بلکہ اب تک تو 2000 کے قریب ہو گئے ہیں جو پنجاب سے لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں، رہا کر دیے گئے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ سارا جو ہے وہ آئی واش ہے۔ اندر کھاتے جڑی گل چل رہی ہے، یا اندر کھاتے جڑیاں رنجشاں دل چ پی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے درمیان، وہ رنجشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیا کرتی۔ ماضی میں تو کم از کم ایسا ہی ہوا ہے کہ رنجشیں تھیں اور وہ برقرار رہتی ہیں۔ آج اب وہ جو اجلاس ہے پہلے پی ڈی ایم کا، وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا اپنا آگے جا کے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ زیادہ امکان جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کے آپشن کو لیں گے، کیونکہ نون لیگ کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت لوہا گرم ہے، تو جڑا نا گھوڑا چلا دینا چاہیے اور سٹ مارنی چاہیے، زور دی۔ تو حالات ظاہر ہے کہ جس طرح سوئی گیس کے، بجلی کے، پیٹرول کے بل بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے مہنگائی اپنی جا رہی ہے، تڑا تڑ بلے دی بات چڑھی مہنگائی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہی موقع ہے کہ ہمیں عمران خان کو مزید ٹائٹ کر دینا چاہیے، اور ٹی ایل پی کے ساتھ جو بھی ایپیسوڈ چلا اس سے پہلے جو ہے اپنا آئی ایس آئی کے چیف کی تقرری کے اوپر جو ایپیسوڈ چلا، ان ساری چیزوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نون لیگ والوں کا یہ خیال ہے، تو وہ اب اس طرف جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں دی حالت بڑی دیدنی ہوئی۔ وہ حالت کیا ہے؟ میں آپ کو یہ خبر بریک کرنے لگا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب جو طریق انصاف ہے وہ طریق لبیک والوں کو کہہ رہی کہ تسی ساڈے سکے بھائی ہو۔ اعجاز چودھری صاحب ہیں جو پنجاب کے صدر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے آج یہ باقاعدہ طور پر یہ بات کی ہے کہ جناب جب سعد رضوی صاحب رہا ہو کے آئیں گے تو میں پھلاں دے گلدستے لے کے جاواں گا، انہوں دے گھر جاواں گا، وہ ساڈے بھرا نے، ان کا اور ہمارا سیاسی اور نظریاتی سوچ ایک طرح کی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر آگے مستقبل میں سیاست کریں گے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو بات کی ہے جو ہیں اپنا اعجاز چودھری صاحب انہوں نے، اور سینیٹر بھی ہیں تحریک انصاف کے پنجاب سے، بڑی مدت کے بعد بار وہ اسمبلی میں پہنچے، 85 کی اسمبلی میں ہوا کرتے تھے یہ جماعت اسلامی کی طرف سے، اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے کافی سارے اختلافات ہوئے، بہت سارا رولا انہوں اتنے بھی پیا سی، لیکن تباً وہ کہنا چاہیے ایک شریف آدمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیاسی نظریات سے اختلاف ہر ایک کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا کہنا چاہیے شریف آدمی اس انداز میں ہیں کہ مطلب وہ کوئی کرپٹ نہیں ہے سچ، ابھی تک کرائے گھر میں جو بندہ رہتا ہے وہ کرپٹ تو نہ ہویا۔ اچھا بہرحال اب یہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس بات کو بریک کر دیا میڈیا نے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اعجاز چودھری صاحب وہ آدمی ہیں کہ جب کمیٹی بنی تھی ایکشن کرنے کے لیے، تو اعجاز چودھری صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ اب حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو یہ بیان دینا پڑ گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آخر ایک تو وجہ بڑی سمپل کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دوں
ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا کہ ساڑی اے ٹیم ہے TLP، ٹھیک ہے، اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ مولانا بشیر نام ہے ان کا، میں ہر دفعہ نام بھول جاتا ہوں ان کا، مولانا بشیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے، 1000% شامل ہے۔ تو وہ ایک تو یہ پتہ چل گیا ان کو کہ یہ بھائی نے تو ساڑھے تو ود کاریگر نے، اور ان کی تو براہ راست رابطے ہیں۔ ہم نے تو درمیان میں وہ ایک بندہ تھا نا جو اب پوائنٹ، اب اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی ہے، اس کے ذریعے جانا ہوتا تو یہ تو پوائنٹ ڈائریکٹ نے، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی محبتیں ودانے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ محبتیں سچیاں نے ساڑیاں۔ تو یہ سچیاں محبتیں جو ہے نا، وہ ایک تو یہ وجہ ہے تحریک انصاف کی کہ تحریک انصاف اس طرف اب جانا شروع ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ NA 133 کا الیکشن ہے، اور NA 133 کے الیکشن میں اگر میں 2018 کے نتائج آپ کے سامنے رکھوں تو 12,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہارے تھے، جو یہاں سے اعجاز چودھری صاحب ہی لڑے تھے ملک پرویز مرحوم کے مقابلے میں، مسلم لیگ نون کے وہ لاہور کے صدر بھی تھے اور MNA بھی جیتے تھے، 12,000 کی لیڈ سے وہ ہارے تھے، اور 13,000 ووٹ لیا تھا اس کا TLP کے امیدوار نے۔ تو اب یہ اس چکر میں ہے کہ یہاں پر TLP کے امیدوار جو ہے اس کو ہم کہیں کہ یار تو ساڑھے عقیب ہے وہ جا تو ووٹ ہمیں مل جائے، حالانکہ ان کا اپنا امیدوار جو ہے جمشید اقبال چیمہ، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اور مجھے تحریک انصاف کے ذرائع نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ جناب جمشید اقبال چیمہ اور ان کی بیگم نے جان بوجھ کر اپنے کاغذات ریجیکٹ کروائے ہیں، غلط کاغذات بھرے، اس لیے بھرے گا غلط کاغذات کیونکہ وہ چاہتے نہیں پیسے لینا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ تے بالکل چھائی پئی ہے سارے لاہور دے، لاہور کیا پورے پنجاب میں چھائی پڑی نون لیگ، تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ جتنا جتنا چانس کوئی نہیں، تو جڑا 5-7 کروڑ روپیہ کمایا ہے وہ لانا پہ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2018 کے بھی جڑے لوگ رہنا الیکشن جمشید اقبال چیمہ صاحب نے لڑا تھا رائل اصغر صاحب کے مقابلے کے اوپر، تو وہ جمشید اقبال چیمہ صاحب وہ لوگ لبدے پھردے، ٹینٹاں والے، کرسیاں والے، وہ کیٹرنگ والے، وہ جناب جنہوں نے پینافلیکس بنا کے دیے تھے، وہ سارے لبدے پھردے، کیونکہ بتایا ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے ابھی تک پیسے طبقے نہیں دیے، چکر چکر دے کے ڈنگ ٹپو پالیسی کے تحت چلتے جا رہے ہیں۔ فرض کرے کہ اس کا کروڑ روپے بنتا ہوں 10 لاکھ دیتا پھر آئیں، اس طرح کر کے چیزیں چلا رہے ہیں۔ تو اب مزید پیسے لگتے ہیں الیکشن کے اوپر، الیکشن کوئی مطلب یہ کوئی میں آپ سے عرض کروں کہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ جو الیکشن سیریس امیدوار اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جتنا لگے پچھے کو 10-20 ڈالے چل رہے ہون، انہوں دے دفتر جڑے کھلے ہون، ہر دفتر کھلن ہوتے کو 2-4 لاکھ روپے نے خرچ کیتا ہوئے، اس کو سیریس امیدوار کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو چیمہ صاحب نے سوچا ہوگا کہ یار میں بھی بڑے پیسے لاواں، یہ ایک تو تحریک انصاف کے اندر یہ پوری کی پوری ایک بات ہے جو مجھے آج بھی انہوں نے بتائی ہے۔ اچھا، تیسری وجہ جو ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ جناب بلدیاتی انتخابات آنے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں اعجاز چودھری صاحب کہ ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، بلدیاتی انتخابات میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب ایک طرف یہ خبر ہے اور ساتھ ہی آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے جو کہ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں وہ کیا، مطلب اس کو کہتے ہیں دیا بیان، اور یہ سارے ٹی وی چلا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب تحریک لبیک کے بارے میں بات کرنے سے وزراء کو روک دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ حساس معاملہ ہے، اور پائن تانوں پہلے نہیں سی پتا حساس معاملہ ہے، مطلب یہ آج سے 3 دن پہلے کیوں نہیں پتا تھا؟ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے عسکریت پسند ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے سادھو کی کول کلاشن کو فانا فائرنگ کی تھی، تو اس وقت آپ ان کو بھارتی جنٹ کہہ رہے تھے سر، آپ کے وزراء کہہ رہے تھے، آپ کے وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ ان کے بھارت سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، کہ جناب ہم نے جو 5 ملین کے ٹویٹس آئے ہیں تو ان میں سے دیکھا ہے تو وہ جناب کو 35 لاکھ ٹویٹ جو ہے وہ تو بھارت سے ہوا ہے۔ یہ سر ریکارڈ میں باتیں ہیں، اردو نہیں سکتا نا، پتہ ہے اس کا اللہ حساس معاملہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی حساس معاملہ ہے، اس سے اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا مذہبی معاملات اور حساس ایشو پر آئندہ بیانات سے احتیاط برتی جائے۔ بیان دین تو روکتا ہے، وہ کیوں روکا ہے؟ لوگوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو مطلب حساس معاملے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ اصل بات میں نے کو بتائی ہے کہ یہ تحریک لبیک کے ووٹ کو اپنے ساتھ ملا کے، کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کی نا اپنی اب کوئی عوام میں ورت رہی نہیں ہوئی، یہ اب لڑنے چاہ رہے ہیں الیکشن، یعنی 133 کا وہ جمشید چیمہ صاحب نے اعلان کیا کہ جناب میں ٹریبیونل میں چیلنج کروں گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، بالکل آپ کریں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پتہ لگ جائے گا
یعنی جتنا آپ پنجاب حکومت زور لا سکتی ہے وہ لا لو کے بھی تہانوں بہت لمبی لیڈ پینی ہے، اور حالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے عوام کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اتوں کے کونسلر بھی دوڑ کے پیپلز پارٹی کے نون ہی بڑھتے پے نا، ان کو نظر آ رہا ہے ووٹ منگن جاواں گے لوگوں نے بجلی کا بل اگے رکھ دینا، گیس دا بل رکھ دینا، پٹرول کہنا جا پرواہاں ذرا پٹرول تن لگے سمجھ، اے بچیاں دی فیس دے، اے دوائیاں دی قیمتاں وے، اے روٹی وے کتنے پہنچی، تو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑنی ہیں۔ تو اس لیے وہ اس چکر میں تحریک انصاف کے طریقے لبیک نہ لسی کوئی یاری یوری پائی، کوئی اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ جماعت اسلامی کا، اور وہ اب یہ مذہبی کارڈ کھیل کے تو کوشش کریں گے کہ تحریک لبیک کے ساتھ ہم کو پکیاں گوڑیاں محبتاں پا لیے اور کہیں سیدھے سے فساد اور عمران تے بھائی نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو غلط فہمی پیدا کر دی۔ بات تو بات کی ہوئے گا، دو بزرگوں کو سائڈ پہ کیا ہے، باقی تنہ تے بولن تے پابندی لاتی ہے، ایک دونوں کے کھلو کے برا بھلا بھی کہہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کوشش کریں گے اس طرح کی کہ چکر دے لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تحریک لبیک پاکستان والے چکر میں آئیں گے۔ ویسے وہ بھی اور یہ بھی، ان دونوں کے جو بڑے ہیں نا وہ ایک ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اشارے کے اوپر آپس میں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ بھائی بن جائیں، لیکن فی الوقت نہیں ہے چانس اس بات کا کہ فوری طور پہ یہ کام ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا نا۔ ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک مذہبی پیور مذہبی جماعت ہے، اور وہ اس کے نام پر سیاست کرتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ذرا کتے ماڈرن ٹچ ہے، کتے جناب کتے جو ہے نا وہ کلے کنے جانا پھلو دے گھر والے بھی گانے چلا چھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نچن نو بھی دل کرتا ہے انہوں کا کدی، اور کبھی وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کوئی نہ کوئی چکر دینے کے چکر میں رہتی ہے، مگر تحریک لبیک والے یہ اس چکر میں نہیں ہوتے، لہذا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بار ان کے دام میں آئیں گے، مگر چونکہ دونوں کو بنانے والے ایک ہی ہیں، ایکو کار ہے جنہوں نے دونوں نے بڑھایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں، مگر فوری طور پہ امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ جو وہ کر رہے ہیں تو اس میں عمران خان کا یار ویسے تھوڑا سوچنا چاہیے، ویسے میں ایویں سوچو تو صحیح یار، ابھی 2 دن پہلے آپ ان کی جان کے جو ہے نا لینے چلے ہوئے تھے۔ جان لینے سے مراد ہے کہ آپ پولیس بھی کھلاری، رینجر بھی کھلاری، خندقاں بھی کھودیاں، سارے پاسوں قید کیتا، یعنی انہوں دی ہوا بند کرن ٹرے سو، اور اب آپ اچانک ان کے ساتھ اس طرح ایک دوستی، جناب ہمارا تو بڑا جناب پیار ہے پرانا، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی بندہ سٹینڈ تے لیندہ ہے۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان فل ٹائم گھبرا گئے ہیں، انہیں نظر آ گیا ہے کہ جناب یہ تو حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں برے طریقے سے۔ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے کہا جی اسی کٹھے رہاں گے تے بچ سکاں گے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پائیں تاڑنا کٹھا کنے رہنا ہے؟ کابینہ تاڑنا تاڑی محبت چاہیے سر؟ نہیں، یہ آپ کی محبت میں نہیں آئی ہوئی، یہ کسی کے کہنے پہ آئی ہوئی ہے، اور جن کے کہنے پہ آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ اب آپ کے تعلقات پہلے والے نہیں رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گئے، لیکن پہلے والے نہیں رہے۔ جو محبتیں تھیں نا آج سے 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے، وہ والی محبتیں اب اس وقت نہیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے؟ اب وہ محبت آپ دوبارہ پیدا کر لیں، کوئی کراؤ، کوئی میرا مطلب ہے کوئی سوئی چبو کسی تو شاید ہو سکتا ہو جائے، لیکن فی الحال عقلی تقاضوں کے مطابق تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جناب سائرہ بانو صاحب ہیں جو جی ڈی اے کی رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے تحریک التواء کار جمع کروائی تھی ایک، اور حکومتی جو لوگ ہیں وہ بڑا برا منایا ہوا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو ہم کسی صورت جو ہے نا وہ اجلاس میں نہیں بلائیں گے، اور انہوں نے اجلاس میں آنے سے ان کا نام کٹوا دیا ہے، اور جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہونا ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں، نام کٹوا دیا، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ تحریک التواء واپس لیں قومی اسمبلی سے، ٹی ایل پی کے ایشو پہ کروائی ہوئی، تو وہ انہوں نے کہا جی میں تو کوئی نہیں لینی، تو جاؤ جو کرنا جے کر لو۔ یہ حالات جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ اب عمران خان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پھسلنا باقاعدہ شروع ہو گئے، کافی دیر سے پھسل رہے ہیں، لیکن اب وہ جو ہے نا دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں، اب ایسے اشارے کنائے عمل سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہوں وہ 1 پیج والی کہانی بھی کوئی نہیں، اور چیزیں جو ہیں نا اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہ رہی۔ اسی لیے اسی سارے موقع کو بھانپتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ سوچا ہے کہ جناب یہ موقع ہے لانگ مارچ کرنے کا، اور اس کے لیے انہوں نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا، 11 کو اجلاس ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان تے بہت
بڑی دیر تو تیار نے لانگ مارچ کرنے لی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ میرا خیال عمران خان کے لیے پھر ایک بڑی مشکل پیدا کریں گے, کیونکہ ٹی ایل پی کے لانگ مارچ میں جتنی عمران کو مشکل آئی ہے, یہ جب اتحاد نکلے گا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ مذہبی کارڈ بھی ہے اور سیاسی کارڈ بھی ہے, انہوں نے بچے بھی مدرسے جو نکلنے ہیں, اور ٹی ایل پی کی انہوں نے بھرپور حمایت کی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے ٹی ایل پی بھی اس حساب پا دے. چیزیں کافی ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہیں. نومبر کا مہینہ جو ہے اور دسمبر کا مہینہ یہ عمران خان کے لیے سخت سردی میں بھی پسینے چھڑانے والا مہینہ ثابت ہو, یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ کا جو بھی خیال ہوگا تو ذرا ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.